Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Mohammad Tayyib Iqbal. Welcome at the platform of wisdom. آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کیا اسلام میں جسمانی سزا کی اجازت ہے یا نہیں. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں گیسٹ ہمارے عرفان پاشا صاحب، جو بذات خود بھی ایک معلم ہیں اور مختلف پلیٹ فارمز پر مختلف لیولز پر گزشتہ 30 سال سے پڑھا رہے ہیں. تو ان سے ہم جانتے ہیں کہ اس موضوع پر اس سینیریو میں اور اسلامی پس منظر کے اعتبار سے کہ کیا رائے پیش کرتے ہیں وہ. تو جناب عرفان پاشا صاحب کہ ہمارا موضوع ہے کہ کیا اسلام کے اندر جسمانی پنشمنٹ کی اجازت ہے یا نہیں. جی بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے پروفیسر صاحب کہ پنشمنٹ کا یہ جو ایشو ہے آج کل بڑا گرم ہے، اور آئے دن ایسے واقعات ہمارے اسکولز میں، کالجز میں، ایون مدارس میں ہوتے رہتے ہیں، اور اس میں یک طرفہ رائے ہمیشہ سامنے آتی ہے، کیونکہ ہمارا جو مین سٹریم میڈیا، ایون ہمارا جو سوشل میڈیا ہے، وہ ایک سائڈ جو ہے وہ پیش کرتا ہے کہ جی استاد نے بچے کو مارا، یہ بہت بڑا فساد ہو گیا اور استاد کو جیل میں ڈال دو. اب ہوتا یہ ہے کہ بچے کو مارنے کے حوالے سے سینسٹیوٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ہمارے ہاں. اچھا، اس میں پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو اگر یہ سٹیٹمنٹ دوں کہ اسلام میں طالب علم کو اسکولز کالجز میں مدارس میں مارنے کی اجازت نہیں ہے. یہ تو فیکچول بات ہے، مارنے کی اجازت نہیں ہے، بٹ کچھ کنڈیشنز ہیں جس کے ساتھ بچے کو سزا دی جا سکتی ہے. یعنی اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو بچہ ہے نا، وہ امت مسلمہ کا ایک ایسٹ ہے. اس کی گرومنگ کیسے ہونی چاہیے، اسلام نے اس کے تمام طور طریقے بیان فرمائے ہیں. یعنی قرآن مجید اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ایک ہے کہ بچوں کا، میں ایک جنرل آپ کو ایک کانسیپٹ دیتا ہوں کہ اللہ کے وسلم کا ایک میکانزم کیا ہوتا تھا. آپ مسجد میں بیٹھے، صحابہ سامنے تشریف رکھتے ہیں، تو ایک شخص آتا ہے نوجوان، وہ آگے کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اٹھ کر جائیں اور اس کی پٹائی کرتے ہیں کہ اتنی گندی بات مسجد میں نبی کے سامنے تم کر رہے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا. پھر آپ نے اس کو پاس بلایا. میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں اس پورے واقعے کا. پاس بلایا اور آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اس کو اطمینان دینے کے لیے. پھر آپ نے کہا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں. کہا لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. آپ نے فرمایا کیا تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے تم پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. پھر آپ نے بیٹی کا نام لیا، خالہ کا نام لیا، اور بھی رشتوں کا نام لیا. اس میں انسان ذرا حساس ہوتا ہے. اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کے ان رشتوں کے ساتھ بدکاری کی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس کے. پھر اس نے خود یہ اعتراف کیا. اس نے کہا کہ اب سے پہلے مجھے زنا سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں تھا، لیکن اب مجھے اس سے زیادہ برا اور گھٹیا عمل کوئی نہیں لگ رہا. یہ کہہ کر وہ چلا گیا. اب اس ساری چیز میں آپ اگر دیکھیں کہ ہم اللہ کے رسول نے طریقہ کیا اختیار کیا. کیا اس کی پٹائی کر دی، گالم گلوچ کیا، صحابہ نے اس کے ساتھ کوئی برا بھلا کہا؟ نہیں، بلکہ بڑے اطمینان سے اس کو دلیل کے ساتھ ایک بات سمجھائی. اور اس میں دلیل میں ساتھ ساتھ جو چیز کار فرماتی نا پروفیسر صاحب، وہ تھی محبت. وہ جو آپ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ رہے تھے اور اس کو دعائیں دے رہے تھے، یہ وہ محبت تھی، وہ خلوص تھا. بس یہ طریقہ ہے سب سے بیسٹ بچوں کے ساتھ بھی. یہ ہے، میں عمومی بات کر رہا ہوں کہ بچوں کو مارنا، بچوں کی پٹائی کرنا، بچوں کے ساتھ فزیکلی جو تشدد کرنا، یہ بہرحال اسلام میں جائز نہیں ہے. ہاں، اگر آپ کو اگلا سوال کریں گے تو اس کے جواب میں پھر میں کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ سے عرض کروں گا. اچھا، یہاں دیکھا جاتا ہے کہ ہم چونکہ ہر لحاظ سے یورپ سے بڑا متاثر ہوا کرتے ہیں، کیونکہ ہماری جو ایجوکیشن پالیسیز ہیں وہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یورپ نے ترقی کرتے کرتے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. جی، یورپ کے اندر یہ کانسیپٹ ہے کہ اسکولز کے اندر، کالجز کے اندر، حتیٰ کہ وہاں پر جو گھریلو سیٹ اپ ہے وہاں پر والدین کو بھی پنشمنٹ کی اجازت، بچوں کو فزیکلی مار نہیں سکتے. اور وہاں پہ اگر وہ والدین ایسا کرتے ہیں تو وہاں پر کہتے ہیں کہ جو لا ہے
وہ امپوز ہوتا ہے اور والدین کو بھی شاید وہ جیل میں بھیج دیا کرتے جی ہیں. بالکل ایسا ہے. تو اسی کو دیکھا دیکھی جو سسٹم اپلائی کیا جا رہا ہے ہمارے یہاں پر, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کا ایجوکیشن سسٹم اور ہمارا یہ دونوں سملر ہے کہ ہمیں یہاں پر ان کو اپلائی کرنا چاہیے ان چیزوں کو؟ یہ بہت زبردست کمپیریزن ہے کہ ہمارے ہاں رولز اور لاز ہم نے وہاں سے اٹھائے اور یہاں امپلیمنٹ کر دیے, لیکن ہم نے جو ٹریٹمنٹس تھے, جو کریکشن کے جو اصول تھے وہ ہم نے نہیں لیے. ٹھیک ہے نا. یعنی پہلی بات یہ کہ کیا اسلام میں جنرلی سزا کی اجازت ہے, تو وہ تو ہے, لیکن ابھی جو پیچھے بات کی ہم نے بچوں کی, تو بچوں کو نہیں ہے فزیکلی پنش کرنے کی, لیکن سزا کا کانسیپٹ تو ہے. آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں کہ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا حکم دیا جائے, اس میں نماز سکھانا ہے, ساتھ پڑھانا ہے. جب وہ سیکھ جائے 10 سال کی عمر میں اب اس کو نماز آنی چاہیے. اب وہ نہیں پڑھتا تو کیا فرمایا, اس کو سزا دو, مثلا اس کو کمرے میں بند کر دو, تنہائی کی سزا. ٹھیک ہے, اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ, اللہ کا خوف, یہ چیزیں یہ سب سزا میں آتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پنشمنٹ کا کانسیپٹ اسلام میں ہے. فزیکل پنشمنٹ کے حوالے سے کچھ کنڈیشنز ہیں, جیسے امام غزالی رحمہ اللہ نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ ایک خاص حد تک ایک استاد بچے کو پنش کر سکتا ہے. اس میں بالکل اسی طرح جس طرح کہ ایک شوہر جو ہے اگر عورت اس کی بیوی بدکاری کرتی ہے تو سارے سٹیپس کو کر لینے کے بعد آخری سٹیپ سے پہلے جو سٹیپ ہے وہ یہ کہ اس کو اتنی کی سزا دی جا سکتی ہے فزیکلی کہ جس سے اس کو صرف حد تک محسوس ہو لیکن اس کے جسم پر کوئی نشان نہ پڑے. قرآن نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے. اب ہمارے ہاں لبرل طبقہ, ہمارا سیکولر طبقہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے. لیکن انہوں نے اپنے مغرب میں, یورپ میں اور امریکہ میں جو رولز بنائے اس سے کیا گین کیا, یہ بہت بڑا فرق ہے. دیکھیں مجھے یاد آ رہا ہے کہ انڈیا میں جب یہ ملینیم چینج ہوا سن 2001 کے بعد ایک انڈسٹریل ریولوشن آیا. انڈسٹریل ریولوشن میں ہوا یہ کہ وہاں پر نئی نئی انڈسٹریز لگ رہی ہیں. ہمارے ہاں چونکہ بجلی کا بحران بہت زیادہ ہو گیا تھا تو انہوں نے اسے جو ہے وہ کاپ کر لیا, ہم نہیں کر سکے. وہاں پر انڈسٹری لگی, کارخانے لگے, تو وہاں پر جو لڑکیاں ہیں نا ان کو جابس ملیں. لہٰذا وہ مڈل پاس, میٹرک پاس, انٹر پاس لڑکیوں کو بھی جابس ملنا شروع ہو گئیں. کلیریکل جاب, ڈیٹا انٹری کی جابس, بہت ساری جابس ملیں. اب وہاں پہ وہ دور دور کی ریاستوں سے جب وہ آتی تھیں اپنے آفیسز میں تو وہ ٹرین ایک ان کا بڑا اچھا ذریعہ ہے سفر کا, تو وہاں پہ ٹرینز کے اندر ریپ سٹارٹ ہو گئے. یعنی ہوا یہ کہ انہوں نے ایک چیز اختیار کی لیکن اس کے جو آگے آنے والے اثرات تھے اس کو سمجھا ہی نہیں. اب وہاں پر پھر نئے نئے قوانین بننے شروع ہو گئے, ریپ کے بارے میں کیا کریں, احتجاج, قوانین میں تبدیلی. ابھی تک وہاں پہ کنٹرول نہیں ہو سکا سارا معاملہ. ہم نے بھی وہی کیا, ہم نے کہا جی بچوں کو مارنا نہیں, لیکن اگر بچہ پرابلم کریٹنگ ہے کیا کریں اس کے لیے. ہم نے اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں بنایا. دیکھیں اگر ٹریٹمنٹ اور سزا اور پنشمنٹ کا کوئی اصول کار فرما ہو ہی نہیں سکتا اگر, تو پھر آپ کون سی نسل پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کیا ایک بچے کو ایک ایسا بے خوف انسان بنانا چاہ رہے ہیں جو نہ اللہ سے ڈر رہا ہے, نہ قانون سے ڈر رہا ہے, نہ ماں باپ سے ڈر رہا ہے, نہ فیملی پریشر میں آ رہا ہے, نہ وہ کسی کی آنکھ سے ڈر رہا ہے, نہ وہ کسی کیمرے کی آنکھ سے ڈر رہا ہے, وہ ہر چیز ڈٹ کر رہا ہے. تو یہی تو یہ مغرب نے کیا ہے. امریکہ خاص طور پہ اس کی بڑی مثال ہے کہ امریکہ میں آپ دیکھیں کہ جرائم کرنے والے جو لوگ ہیں یہ ویل بلٹ لوگ اور اچھی باڈیز اور یہ وہ, لیکن جرم کرتے ہوئے کوئی حیا کوئی شرم نہیں ہے ان کے ہاں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مغرب سے جو چیز لی ہے وہ آدھی لی ہے. اس اصل بات یہ ہے کہ مغرب نے تو اسلامک سٹانس اختیار نہیں کیا نا, انہوں نے تو انسانی عقل کی بنیاد پر یہ کہا کہ بچے کو نہیں مارنا, لیکن انہوں نے کیا کیا, اسکولوں میں اس کے ٹریٹمنٹ رکھے ہوئے ہیں. مثلا بچے کو ڈارک روم میں لے جاؤ, بچے کو ایک سائیکالوجسٹ کے پاس لے جاؤ. اسکولس کے اندر سائیکالوجسٹ موجود ہیں, پیرنٹس کو کال کیا جاتا ہے, فائن کیا جاتا ہے. اچھا ویسے اسلام میں جو یہ جرمانہ ہے نا پیسوں والا, یہ جائز نہیں ہے, اس کو کسی بھی طرح حلال نہیں کیا جا سکتا. کچھ لوگوں نے اس پہ فتاویٰ دیے ہیں کہ جائز ہے, لیکن ایکچولی یہ جائز نہیں ہے. اس پہ ہمیشہ سے اجماع رہا ہے امت مسلمہ کا. اس کے دوسرے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں, لیکن بہرحال وہ کرتے ہیں, لیکن ہم نے ان میں سے کچھ بھی نہیں لیا. اب ہمارے اسکولوں میں حال یہ ہے کہ ایک بچہ اٹھ کے ٹیچر کو تھپڑ بھی مار دیتا ہے تو اس پر بھی کوئی بچے کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے. میکسیمم ٹریٹمنٹ کیا, بچے کو نکال دو. آئی تھنک یہ بھی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. تو وہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ جی کیا ہمارا اس کا سیم ہے, نہیں سیم نہیں ہے.
ہم نے ایجوکیشن سسٹم کی بنیادیں اسلام پر اٹھانے کی کوشش کی تھی یہاں سے 75-76 سال پہلے، لیکن اس میں بس کاسمیٹکس تھیں. پھر ہم نے اس کو مکمل طور پہ سیکولر اور لبرل بنایا، اور اب ہم رولز بھی وہیں سے لے رہے ہیں لیکن وہ بھی آدھے لے رہے ہیں. تو میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، ہمارے ہاں جو ہے وہ اکثر آدھا سچ بولا جاتا ہے. یہ جو آدھا سچ ہوتا ہے نا، یہ مکمل جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. لیکن the half truth is more dangerous than a complete lie. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے مثال کو ہم کہتے ہیں لوہا لوہے کو کاٹتا، یہ ٹروتھ ہے بٹ اٹ از ہاف ٹروتھ. ہمیشہ ٹھنڈا لوہا گرم لوہے کو کاٹتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ بات جو آپ پوری نہیں بتاتے تو ظاہر ہے کہ لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں. یہی حال ہم نے کیا اپنے ساتھ کہ ہم نے ان کا منہ لال دیکھا تو اپنا تھپڑ مار کے لال کر لیا. وہ خون سے لال تھا، ہم نے تھپڑ سے لال کر لیا. تو یہ فرق ہمارے ہاں موجود ہے. اچھا، یہاں پہ دیکھیں، جب تربیت کی بات آتی ہے، سب سے مشکل کام ہے انسان کے بچے کی تربیت کرنا. اب جب اس تربیت کی بات آتی ہے، اور تربیت ایک ایسا عمل ہے جس میں تحمل مزاجی سب سے بیسک ایلیمنٹ ہوا کرتا ہے. جی. بچے شرارت بھی کریں گے، کیونکہ شرارت وہی بچہ کرتا ہے جس کے پاس ذہانت ہے، جس کے پاس کانفیڈنس ہے. جس بچے میں شرارت کرنے کا کانفیڈنس نہیں ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایب نارمل ہے. اس کی مینٹل ٹریٹمنٹ ہونے کی ضرورت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے کانفیڈنس کو یوٹیلائز نہیں کر رہا. اب اس چیز کو ہم کس سینیریو سے دیکھیں کہ بچے کی تربیت بھی کریں، اس کو کم سے کم ماریں. اور یہاں بھی اکثر جیسے ہماری جو لوکیلٹی میں اکثر جو پیرنٹس ہیں، اسپیشلی مائیں ہیں، بچے کے اندر ایک خوف پیدا کرتے ہیں کہ باپ کا، کہ تمہارے باپ کو یہ کہیں گے، وہ ایسے کریں گے، تمہاری پھینٹی لگ جائے گی، ٹانگ توڑ دیں گے، الٹا لٹکا آن دے تیرے پیون ذرا. تو یہ کیا ہم یہ صحیح کر رہے ہیں؟ والا ہمارے گھر معاشرتی، اسپیشلی ہم اپنے سوشل سیٹ اپ کے مطابق دیکھیں. جی، یہ بڑی زبردست بات کی ہے آپ نے کہ عمومی طور پہ باپ تو گھر سے باہر ہوتا ہے، مائیں گھر میں ہوتی ہیں. اب ماؤں کا بسا اوقات بس نہیں چل رہا ہوتا نا بچوں پر، تو اس نے باپ کو ایک خوف کا ایلیمنٹ بنا کے رکھا ہوتا ہے. جب باپ جتنا مرضی شفیق ہو، لیکن وہ جب بچے دیکھتے نا کہ باپ کی گاڑی کا یا موٹر سائیکل کا ہارن بجا ہے تو رضائیوں میں گھس گئے، اسٹور میں چھپ گئے یا چھت پہ چلے گئے. تو یہ ہم نے بھی دیکھا ہے، ایسا ہوتا ہے. تو پہلی بات تو کہ ماؤں کو باپ کے حوالے سے نا ایک سمبل آف فیئر نہیں بنا دینا چاہیے. اس کو ایک شفیق ایک باپ کے طور پر ہی پورٹری کرنا چاہیے بچوں کے سامنے. البتہ ٹریٹمنٹ کیا ہے بچے کا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آج سے کوئی 6-7 سال پہلے کی بات ہے کہ میں جس ادارے سے وابستہ ہوں وہاں پہ ایک کلاس میں ایک بات ہم پڑھا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے دلائل ڈسکس ہو رہے تھے. اچھا، میں جو دلیل دیتا تھا نا تو سب بچے مڑ کر نا یوں ایک بچے کی طرف دیکھتے تھے. تو مطلب یہ میرے لیے ایک سرپرائزنگ چیز تھی کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. کلاس کے بعد میں نے کلاس کے CR کو باہر بلوایا، اس بچے کو کچھ نہیں کہا یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا سر وہ بچہ ہے، وہ کلیم کرتا ہے کہ ہی از این ایتھیسٹ، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اور وہ کلاس میں بڑی گرما گرم بحثیں بھی کرتا ہے، اور پچھلے 1-1.5 مہینے سے نا کلاس میں کافی لڑائیاں بھی ہو چکی ہیں. میرے لیے یہ بالکل نئی چیز تھی اور ایک نیا ایکسپیرینس تھا کہ 17 سال کا 16 سال کا، یہ فرسٹ ایئر کی بات ہے، 16 سال کا بچہ 17 سال کا اور وہ ایتھیسٹ ہے. اور اس کے بعد دلائل بھی ہیں. مطلب ہمارے یہاں ایک تو نا وہ ایک رواج ہوتا ہے ایتھیسٹ ہونا بھی. تو میں نے سوچا کیا کیا جائے. میں نے اپنے کچھ دوستوں سے مشورہ کیا، ایک استاد ہیں میرے، میں نے ان سے بات کی، تو انہوں نے مجھے کچھ چیزیں بتائیں جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ہی از ناٹ ریئل ایتھیسٹ. وہ ایک کوئی مسئلہ ہے اس کو. تو انہوں نے مجھے جو پوائنٹ دیا، انہوں نے کہا کہ اصل میں وہ شاید اٹینشن سیکنگ کر رہا ہے، آپ اس کے مسائل کو جانیں سمجھیں پھر پتہ چلے گا آپ کو. تو میں نے نا پھر سب اس بچے کے ساتھ نا اس کا ٹیسٹ ڈسکس کرنے کے بہانے اس کو باہر بلایا 3-4 دفعہ، اس سے ٹیسٹ ڈسکس کیا بڑے شفیقانہ انداز سے، اور میں نے اس کو جو ہے وہ بتایا یہ ایسے ایسے. جب مجھ سے بات کر رہا ہوتا تھا نا تو بڑا روڈلی مجھ سے بات کر رہا ہوتا تھا. گویا وہ یہ ثابت کرنے کی کہ چونکہ آپ بلیور ہیں اور میں نان بلیور ہوں، سو میرے اور آپ کے درمیان کوئی بندی نہیں ہے، آپ جتنا مرضی کوشش کر لیں. میں نے پھر اس کے بعد نا اس کے کچھ کہا کہ جو میں آپ کے والد سے ملنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کچھ مسائل آپ ان سے ڈسکس کیے جائے کہ آپ اسٹڈیز میں کچھ پرابلمز آ رہے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو فون کر لوں. خیر یہ ساری چیزیں میں نے استعمال کی. وہ اس نے کہا کہ نہیں. پھر مجھے اس نے آہستہ آہستہ 5-7 دن میں بتایا کہ ان کے پیرنٹس کے درمیان سیپریشن ہو چکی ہوئی ہے.
والد نے الگ شادی کر لی ہے، ماں نے الگ شادی کر لی ہے، یہ مہینہ باپ کے پاس رہتا ہے، مہینہ ماں کے پاس رہتا ہے، اور یہ شروع میں چلتا رہا پچھلے 3 سال۔ اب وہ یہ ہے کہ نہ ماں ایکسیپٹ کرتی ہے اپنے شوہر کی وجہ سے، اور جو باپ ہے اس کے لیے مشکل ہوتی ہے نئی بیوی کی وجہ سے، وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کر پاتا۔ اب یہ ہاسٹل میں رہ رہا ہے۔ تب مجھے سمجھ میں آیا کہ اصل میں اس کا جو یہ سارا کچھ ہے یہ اٹینشن سیکنگ ہے، وہ توجہ لینا چاہ رہا ہے۔ جب میں نے اس سے پھر ذکر کرنا شروع کیا، پوچھنا شروع کیا، تو وہ ایک سیریز ہے کاسموس تھیری کے حوالے سے نا، وہ ایک سیریز بنی ہوئی ہے، وہ دیکھ رہا تھا ان دنوں میں، تو وہ اسی کے اندر جی رہا تھا، وہ سیم مطلب پیور وہ جو ہے نا وہ ایتھیزم کے حوالے سے ہے۔ تو میں نے پھر اس کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کی۔ میں خیال ہفتے 2 ہفتے کے بعد اس بات کو بنایا کہ آپ وہ سیریز دیکھنا چھوڑ دیں فی الحال، اور آپ صرف اپنی جو کام کاج ہے پڑھائی پہ توجہ دیں، تو وہ ٹھیک ہو گیا، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ جو بچہ شرارت کرتا ہے نا پروفیسر کلاس کے اندر، تو ٹیچر کو پہلے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کیوں شرارت کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اتنی بڑی کلاسز ہوتی ہیں اسکولوں میں اور کالجز کے اندر، عام طور پر 60 بچہ بیٹھا ہو، 50 بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور آپ انڈیویجول اٹینشن نہیں دے پاتے، آپ بچے کو جان ہی نہیں پاتے، لہٰذا آپ پڑھا رہے ہیں بڑے انہماک کے ساتھ، اور ادھر سے جو ہے وہ کبھی کسی بلی کی آواز آ رہی ہے، کبھی کتے کی آواز آ رہی ہے، کبھی کچھ سیٹی کی آواز آ گئی ہے۔ اب کیا کریں گے آپ بچے کو آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر پاتے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو کلاس کے سائز کو جو ہے نا وہ ریکنسیڈر کیا جائے کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ 25 سے 30 بچے ایک کلاس میں اگر ہوں تو ایک آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن کے لیے۔ یہ تو ہے پہلی ٹریٹمنٹ۔ دوسری ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ بچہ جب ایسے کرتا ہے تو اب آپ کو نا اب پتہ چل جائے کہ بچہ کون ہے، تو آپ اس کو اگنور بھی کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بچہ اٹینشن سیکھ کرنا چاہ رہا تھا، آپ اس بات کو مذاق میں لے جائیں اور اس کو بتائیں، اس کو عزت دیں، اس کو احترام دیں۔ اب اگر بچہ واقعی بدتمیز ہے اور گھر کا ماحول ایسا ہے، اب اس کے پیرنٹس کو کال کرنا، انتظامیہ سے بات کرنا۔ ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جب ایک بچہ کلاس کے اندر ٹیچر کے لیکچر میں ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے نا، تو ہم کیا کرتے ہیں، گورنمنٹ کے رولز اور ادارے کی انتظامیہ، بچے کے ماں باپ اور ساری کلاس بچے کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ ٹیچر ایک آئسولیشن میں کھڑا ہوتا ہے مجرم کی طرح۔ اب اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ اس کا ٹریٹمنٹ جسٹ یہ ہے کہ بچے کو عزت دی جائے گی، کیونکہ وہ کسٹمر ہے اور وہ پے کر رہا ہے، اور ٹیچر پے لے رہا ہے، لہذا اس کو فارغ کر دیا جائے۔ اس سے ٹیچر اسٹوڈنٹ گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ٹیچر بے عزت ہو رہا ہے، انسلٹڈ ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ لہذا ٹیچر بھی کیا کرتا ہے، ٹیچر انتقامی طور پہ پھر وہ صرف نوکری کرنا پسند کرتا ہے، وہ بچے کی تربیت کرنا اور علم دینا اس سے کوئی سروکار نہیں رہتا اس کا، اور اس پہ بھی الزام آتا ہے کہ جی ٹیچر نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے۔ اچھا، ہمارے تقریباً 20 سال پہلے یہ قانون بنایا گیا مار نہیں پیار کا۔ جی بالکل۔ اور کیا ہمارا یہ جو سلوگن بنا تھا باقاعدہ اسکولز میں لکھ کر لگایا گیا مار نہیں پیار، جی کیا یہ اینٹی تھیسس بھی نہیں چلا جاتا کہ جب ہم اسلام پوائنٹ آف ویو دیکھتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ موجود ہے، وہاں بھی سزا موجود ہے، جنت ایک ہمارے لیے ایک ریوارڈ ہے اور دوزخ ایک سزا کے طور پہ، جب اسلام میں یہ چیزیں کانسیپٹ موجود ہے تو ہم، کیونکہ اسلام اس سے پہلے پورا تربیت کا نظام دے رہا ہے، جی بالکل ایسے ہی، اور اس کے بعد کہتا ہے اگر ایون دین یہ شخص ایسا نہیں کرے گا تو ہم اس کو سزا کے طور پہ دوزخ میں بھیجیں گے، وہاں سے ریفائن ہو کے اس ایلیجبل ہو کے جنت میں آ سکے۔ ایگزیکٹلی، تو یہی ہم اگر کانسیپٹ اپلائی کریں، اس سلوگن کو ڈیلیٹ کر دیں مار نہیں پیار کو، لیکن بیک اینڈ میں کوئی ٹیچر ایک وحشی نہیں ہے، پڑھا لکھا سلجھا ہوا معاشرے کا تہذیب یافتہ شخص ہے، اس کو اس کی رسپانسبلٹی کا پتہ ہے، ہم اس کو آزادانہ کیوں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی اجازت نہیں دیتے؟ وہ کلاس میں ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ کب اس نے ریجڈ ہونا ہے، کب اس نے غصہ دکھانا ہے، کب اس نے کنسول کرنا ہے، وہ مارے بھی لیکن ساتھ کنسول بھی کر رہا ہے۔ ایون دین ہم ایک تلوار لٹکا رکھی ہے اس کے اوپر آئین کی شکل میں، قانون کی شکل میں، تو اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ اچھا، میں اس کو یہاں سے آغاز کرتا ہوں۔ لیکن پروفیسر بات یہ ہے، ہم اساتذہ ہی کی کمیونٹی میں ایسے اساتذہ بھرتی ہو جاتے ہیں جو مزاج کے اعتبار سے اساتذہ نہیں ہوتے۔ جیسے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ڈاکٹر بن جاتے ہیں لیکن وہ ایکچولی
پولیس کی فیلڈ سے ان کو ہونا چاہیے تھا. کچھ لوگ ہمارے یہاں فوجی بن جاتے ہیں لیکن ان کو فوجی نہیں بلکہ ان کو کلرک ہونا چاہیے تھا. کچھ کلرکس بن جاتے ہیں جن کو ایکچولی فوج میں جانا چاہیے تھا. جو فیلڈ کی جو ہے نا سلیکشن، اس میں غلطیاں ہوتی ہیں ہمارے ہاں. اب جب فیلڈ کی سلیکشن میں غلطیاں ہوتی ہیں تو ایسے اساتذہ ہمارے ہاں موجود ہیں، اور ماضی میں ہمیں اس بات کے اعتراف کرنے میں کوئی باک نہیں ہونا چاہیے. وہ یہ ہے کہ ہم اساتذہ چاہے وہ اسکول کے ہوں، کالج کے ہوں یا مدرسے کے، بڑے بڑے بچوں کو بہیمانہ طریقے سے مارا گیا ہے. بچوں کی وفات بھی ہوئی ہے، بچے ڈسیبل بھی ہوئے ہیں، کسی کی آنکھ نکل گئی ہے، ٹانگ توڑ دی ہے. اور مدارس میں تو یہ چیزیں پہلے بہت عام تھیں، اور مجھے ترس آتا ہے ایسے لوگوں پر اور ان اساتذہ پر بھی جو اسٹاف روم میں بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے تو مار کھا کے پڑھا، اور ہمارے استاد تو جو ہے نا وہ ہماری جو ہے وہ کھنے سینک دیا کرتے تھے اور ہماری چمڑی ادھیڑ دیا کرتے تھے، اس لیے آج ہم سیدھے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ کو ابھی لگتا ہے کہ آپ سیدھے ہیں. آپ سیدھے نہیں ہیں. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ آپ کی مینٹل ڈیزیز ہے. آپ ایک جرم کو گلوریفائی کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ بالکل درست بات نہیں ہے. ایون کہ پیرنٹس بھی اگر بچے کو بہیمانہ طریقے سے مار رہے، اکثر آپ دیکھا نہیں کہ پیرنٹس بھی بچوں کو مار دیتے ہیں، جان سے چلے جاتے ہیں بچے، تو وہ ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کو تو کنڈیم کرنا چاہیے. اور ہمارے یہاں جو قوانین بنتے ہیں وہ انہی چیزوں کو دیکھ کر بنتے ہیں. تو وہ قانون بناتے ہوئے چونکہ وہ ایکسیپشنز کو نہیں دیکھتے، وہ پورے لا جو ہے نا وہ اوور آل امپیکٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ غلط ہے اور یہ غلط ہی رہے گا. اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف. دوسری بات یہ ہے کہ اساتذہ کی بھی تربیت کی بہرحال ضرورت ہوتی ہے. جو اساتذہ بھرتی ہو گئے ہیں، ٹیچنگ فیلڈ میں آ گئے ہیں، انہیں بھی بہرحال سکھانے کی ضرورت ہے کہ صرف لفظ پڑھ کر ان کو ایکسپلین کرنا یا فارمولاز کو لکھ کر سمجھانا یہ تو انفارمیشن کی ٹرانسفارمیشن ہے. ٹھیک ہے، یہ تو بچہ یوٹیوب سے بھی لے سکتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے لفظوں کا انتخاب کرنا ہے بات بتانے کے لیے. آپ نے اپنے جیسچرز کو اتنا خوبصورت بنانا ہے، اپنے ایکسپریشنز کو آپ نے بڑا سویٹ بنا کر پیش کرنا ہے، تاکہ وہ چیز جو صرف وہ اسکرین کے ذریعے سے یا آن لائن لیکچر سے سیکھ رہا ہے وہ اتنی کافی نہیں ہوتی جتنی جب وہ فزیکلی کلاس میں ٹیچر سے سیکھ رہا ہوتا ہے. تو ٹیچر کی تربیت، ٹیچر کی جو ریفریشل کورسز یہ ہونے چاہیے. لیکن ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ جو ریفریشل کورسز کے نام پہ خاص طور پہ گورنمنٹ سیکٹر اور عام طور پہ پرائیویٹ سیکٹر وہ ایک بھرتی کی چیز ہوتی ہے. جو ریفریشل کورس کروانے والا ٹرینر آتا ہے اس کو ٹیچر بیٹھا سن رہا ہوتا ہے، کہتا ہے ہوں میں سیکھا ہے اس عمرے آ کے، میں نے 30 سال ہو گئے نے پڑھاندے ہوئے، یعنی میں 30 سال سے پڑھا رہا ہوں، اب میں نے کیا سیکھنا. تو یہ سوچ ختم کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات. دوسری بات جو آپ نے بڑی کمال کی بات کی، جنت اور جہنم کا جو کانسیپٹ ہے. جب میرا رب کہہ رہا ہے کہ جزا اور سزا ہے تو میں کیوں نہیں کہہ سکتا؟ دیکھیں مغرب نے جو نسل پیدا کی ہے، نہ وہ کسی جو ہے نا وہ صرف قانون کو کب مانتی ہے جب اس کو پتہ قانون نے اتنے پیسوں کی سزا دے دینی ہے یا فزیکلی اتنی زیادہ پنشمنٹ دے دینی ہے تو وہ اس کو تو مانتا ہے. لیکن نہ وہ ماں باپ کو رولز کو مانتا ہے، نہ وہ کسی رشتے ناطے کو مانتا ہے، نہ وہ کسی اور کو مانتا ہے. اسے جب موقع ملتا ہے وہ رول توڑ دیتا ہے. جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ رول نہیں توڑ سکتا تب وہ سبمسو ہو جاتا ہے. اگر یہی ہم نے بھی نسل ایسی پیدا کرنی تو پھر کرتے رہیں اسے. لیکن اسلام کا جو اصول ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہے. دیکھیں ہمارے ہاں اگر ایک بچہ گناہ نہیں کرتا تو کیوں نہیں کرتا؟ نمبر 1 ماں باپ کا ڈر، نمبر 2 استاد کا ڈر، نمبر 3 محلے اور سوسائٹی کا ڈر، نمبر 4 جو سب سے پہلے ہے اللہ کا ڈر. ہم نے یہ ڈر اس کے اندر پیدا کرنا. دیکھیں آپ ایک پرسنالٹی کو اگر جو ہے نا وہ فیئر فری بنا رہے ہیں تو فیئر فری پرسنالٹی جو ہے نا وہ ہمیشہ انتشار پیدا کرتی ہے. وہ کمپوز پرسنالٹی نہیں بن سکتی، وہ کبھی اپنی زندگی کو سٹرکچرڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو بتانا ہے کہ کس چیز سے ڈرنا ہے اور کس چیز سے نہیں ڈرنا ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ یہ چیزیں بتاتے ہیں تب بچہ جو ہے وہ جب اس کے ساتھ گروم کرتا ہے تو وہ ایک پروڈکٹیو پرسنالٹی بنتا ہے. اور اگر آپ اس کو جو ہے وہ خوفوں سے آزاد کر دیں. مجھے یاد ہے ایک اسکول ہے، اس کے ایک زمانے میں ہم اکیڈمی جب پڑھاتے تھے تو جب اس کے بچے اکیڈمی پڑھنے آتے تھے نا تو اساتذہ اس کلاس کو پڑھانے سے انکار کر دیا کرتے تھے. یعنی ایک وقت کے بعد کہتے تھے یا تو اس بچے کو نکالیں یا ان چند بچوں کو نکالیں ورنہ جو ہے نا میں کلاس چھوڑ دیتا ہوں. وہ اسکول کی پالیسی یہ تھی کہ ہم فیئر فری انوائرمنٹ دیتے ہیں. اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ اساتذہ پہ کتنا فیئر تھا.
بچے کو آپ فیئر فری کر رہے ہیں. اساتذہ پہ کیا کر رہے ہیں؟ نوکری کا خوف، انکریمنٹ نہ لگنے کا خوف، وہاں پر جو ہے وہ لیو اپروو نہیں ہو رہی اس کا خوف، انسلٹ کا خوف. اسٹاف روم میں بیٹھ کر آپ ٹیچر کی انسلٹ کر رہے ہیں، آپ میٹنگ میں بیٹھ کر ٹیچر کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہہ رہے ہیں یو سر یو، ایسے کر کے بات کی جا رہی ہے اور بتا رہے کہ آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا. تو وہ ٹیچر جب کلاس میں جائے گا تو وہ بچوں سے کانفیڈنس سے بات نہیں کر پائے گا. اس کو پتا ہے کہ یہ کسٹمرز ہیں، میں سروس پرووائڈر جو ہیں اور ان کا ایجنٹ ہوں اور مجھے بس وہی کرنا ہے. سو یہ یاد رکھیں کہ جب اللہ رب العزت سزا اور جزا کا کانسیپٹ دے رہا ہے تو وہ ہمارے ہاں ہونا چاہیے، لیکن اس کی لمیٹیشنز ہیں جو میں نے پہلے بیان کر دی آپ کے سامنے. اچھا، دوسرا طالب علم کوئی غلطی کرے نہ کرے، اگر جو پہلے کمپلین کر دیا، جیسے طالب علم نے کہہ دیا جا کے مجھے ٹیچر نے مارا ہے یا مجھے سنب کیا ہے، مجھے ڈانٹا ہے، کلاس میں بڑی انسلٹ ہو چکی ہوئی ہے، تو موسٹ آف دا کیسز دیکھا کہ ٹیچر کی حاضری ہو جاتی ہے. جی بالکل. اب یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ اس سینیریو میں جو ٹیچر کی ڈس ریسپیکٹ ہوئی ہے جی اس کی فیور میں کوئی قانون نہیں ہے. کوئی ایسا ایون سم ٹائم ایسا بھی دیکھا گیا ہے، کئی تعلیمی اداروں میں ایگزامپلز موجود ہیں کہ بچے بلنٹلی ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی کر جاتے ہیں، اسپیشلی اکیڈمی میں کلچر یہ عام ہے. تو پھر اساتذہ کس پلیٹ فارم پہ جائیں جو اساتذہ کے حتیٰ کہ سب سے زیادہ باقاعدہ یہ حدیث بھی اس میں موجود ہے کہ ایک والدین وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، ایک والدین وہ جس نے تمہیں بیٹا یا بیٹی دی، اور ایک جس نے تمہیں تربیت دی اساتذہ ہیں، اور ان میں سے جو موسٹ ریسپیکٹفل ہے وہ جو جس نے تمہیں تعلیم دی. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ہم نے اس کو موسٹ پیتھیٹک کر لیا ہوا ہے. ایسا ہی ہے. اور وہ ٹیچر بیچارہ جو اپنے روزگار کے چکر میں ایسا پھنسا ہوا ہے، وہ نہ کہیں کمپلین کر سکتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کے بیک اینڈ پہ کوئی بھی موجود نہیں ہے. تو کیا اس کے اوپر لیجسلیشن کے اندر کہیں خامی موجود نہیں ہے؟ کیا ہمارے جو قانون بنانے والے ادارے ہیں، جو مقننہ ہے، جو عدلیہ ہے، جو ہماری پارلیمنٹ ہے، کیا ان میں ایسے ڈیسنٹ لوگ نہیں جن کو سوچنا چاہیے کہ جو سب سے زیادہ ریسپیکٹفل ادارہ ہے، تعلیم کا شعبہ ہے، اس کے تعلیم دینے والے جو مربی ہیں بچوں کے، ان پر کیا گزر رہی ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ آج آپ بدل دیں ٹریفک کا رخ. ٹیچر جو سیلری لیتا ہے اس کی سیلری دینے کی بجائے آپ اس سے فیس لینا شروع کر دیں. ٹیچر پڑھانے کے لیے فیس دینا شروع کر دیں، اور اسٹوڈنٹ جو فیس دیتا ہے آپ اس کو پے دینا شروع کر دیں. سارے قانون ٹیچر کے حق میں بن جائیں گے. صحیح. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کیپٹلزم ہے. کیپٹلزم میں کوئی رشتہ ناتا نہیں دیکھا جاتا. سرمایہ دارانہ نظام میں صرف دولت کو دیکھا جاتا ہے. یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، میں اپنے ہر لفظ کا پورا ذمہ دار ہوں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، آپ اس کو پلٹ کے رکھ دیں، بچے کو پے کریں اور ٹیچر سے فیس لیں. پھر آپ دیکھیں پورے پاکستان کے لاز، تمام اداروں کے قوانین ٹیچر کے حق میں ہوں گے، اس کی سپورٹ میں، کیونکہ وہ پے کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری باتیں ہیں. میں کہتا ہوں پرائیویٹ سیکٹر ہو یا گورنمنٹ سیکٹر، ٹیچر کی رسپیکٹ تو اب نہیں ہے بالکل بھی. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹیچر کی رسپیکٹ اس میں ہے کہ ٹیچر مارے اور آپ ٹیچر کو سپورٹ کریں، یہ نہیں میں کہہ رہا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر اسٹوڈنٹ غلط بیہیویئر کا ہے، اس کے ٹریٹمنٹ کے بجائے آپ ٹیچر کو یہ تانا دیں کہ جی آپ کلاس میں مینیج نہیں کر سکے، آپ یہ نہیں کر سکے. بلیو یو می، میں ایک ادارے میں تھا، وہاں پہ ایک بچہ تھا جو ایگزام دے رہا تھا اور وہ کلاس میں بار بار آوازیں نکال رہا ہے، اس کو بلا. اس کو کوئی 1.5 گھنٹہ برداشت کرنے کے بعد جب میں نے کہا یہ سمجھ نہیں رہا، ہر طرح سے میں نے ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کی، میں نے اس کا پیپر لے لیا. تو اس بچے نے اپنا کلپ بورڈ یوں پھینکا، پین اس نے ایسے پھینکا، کلاس میں کھڑا ہوا اور کہا میرا پیپر کیوں لیا آپ نے؟ میں نے بچے کو تھپکی دے کہا، میں کہا بیٹے ابھی آپ کلاس سے باہر چلیں، میں بعد میں وضاحت کرتا ہوں، یہاں ماحول ڈسٹرب ہو رہا ہے. اس نے نہیں دیکھی. میں نے گارڈ کو بلایا اور اس کا کہ اس کو نا ذرا سر سے ملوا دیں جو ہمارے وائس پرنسپل ہیں. وہ ان کو وہاں پہ لے گیا. میں جب کلاس سے فارغ ہوا تو مجھے میسج ملا، سر نے کہا جی آپ ذرا آئیے گا آفس. میں جب آفس پہ گیا تو میرے سے پہلے ایک اور کیس بیٹھا ہوا تھا، وہ بالکل اس کے اپوزٹ کیس تھا. وہ کیس یہ تھا کہ بچہ نقل کر رہا ہے کلاس میں، تو ٹیچر نے جو ہے وہ پیپر نہیں لیا، ٹیچر نے اس بچے کو تھپڑ لگا دیا. اچھا، میں جب گیا تو وہ بچہ جو ہے نا، یہ کیس چل رہا تھا، تو بعد میں سر نے کہا جی اس بچے کا جی آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے. کہتا ہے سر نے مجھ سے پیپر کیوں لیا؟ مجھے تھپڑ لگا دیتے، وہ میرے ٹیچر ہیں، میں کچھ نہ کہتا، میرا پیپر لیا، یہ میری انسلٹ ہے. اور جو دوسرا بچہ تھا وہ کہہ رہا تھا مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ میرا پیپر لے لیتے لیکن میں تھپڑ مارا، یہ میری انسلٹ ہے.
اب میں جو ہے نا وہ ہنس رہا ہوں اس بات پہ. اب وائس پرنسپل مجھے دیکھے وہ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا مسئلہ ہے, یعنی اتنے کلیئر کٹ دو اپوزٹ کیس سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. خیر ان کو سالو کر کے بچوں کو سمجھا بجھا کے بھیجا. میں نے ان سے کہا میں کہ سر جس طرح کا سرمایہ دارانہ نظام اب پاکستان میں آ رہا ہے نا, 1-2-4 سالوں کے بعد ہوگا یہ کہ ایک بچہ جو ہے وہ کلاس میں ایک ٹیچر کو تھپڑ مارے گا اور وہ جو ہے وہ بچہ بعد میں کمپلینٹ کرے گا آ کے کہ ٹیچر نے مجھ سے بدتمیزی کی اور میں نے تھپڑ مارا ہے اور صحیح طرح تھپڑ لگا نہیں ہے. تو پرنسپل یا ادارے کا سربراہ جو ہے وہ ٹیچر کو بلائے گا, کہے گا سر آپ نے انسلٹ کی ہے بچے کی, آپ نے صحیح طرح تھپڑ کھایا نہیں ہے, بچے کی تسلی نہیں ہوئی ہے. تو اس پر ہنسنے لگے, کہتے ہیں یار مطلب یہ کہ ہے تو قابل افسوس بات یہ, لیکن حالات اسی طرف جا رہے ہیں. تو پروفیسر بات یہ ہے کہ آپ میں تو پلٹ کے رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں ٹیچر کی رسپیکٹ شروع ہو جائے گی. لیکن اس کا ایک ٹریٹمنٹ جو ہے بہرحال موجود ہے کہ اگر ہم اپنی جو ایجوکیشن کی بنیادیں ہیں نا ان کو ٹھیک کر لیں. ہم ایجوکیشن دینا چاہ رہے ہیں یا جسٹ ہم انفارمیشن دینا چاہ رہے ہیں. ایجوکیشن از اے پروسیس اور انفارمیشن جو ہے جسٹ ٹرانسفارمیشن آف نالج ہے. مطلب آپ کو یوٹیوب سے بھی انفارمیشن لے رہے ہیں, سوشل میڈیا سے, مین اسٹریم میڈیا سے, سن سنا کے, سوسائٹی سے, آس پاس دوستوں سے, یہ بمبارڈمنٹ آف انفارمیشن ہے. اور جو علم ہوتا ہے یہ ایک بالکل الگ چیز ہے, معلومات ایک الگ چیز ہے, انفارمیشن ایک الگ چیز ہے, نالج ایک الگ چیز ہے. اچھا اس کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں, اس کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ انفارمیشن سے آپ کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے, ٹھک 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 آپ کو چیزیں مل رہی ہیں, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. اور نالج جب آپ کو ملتا ہے تو وہ ایک پروسیجر کے تھرو ملتا ہے, وہ آپ کو اطمینان دیتا ہے, سکون دیتا ہے, آپ کی پرسنالٹی میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, مثلا ایک انجینئر ہے, اس نے اپنی ماں سے بدتمیزی کی اور آپ کہتے ہیں یار تم پڑھے لکھے آدمی ہو, تم ماں سے بدتمیزی کر رہے ہو. میں سمجھتا ہوں اس کو یہ تانا دینا مناسب نہیں ہے. آپ کے ایجوکیشن سسٹم نے اسے یہ سرکٹ جوڑنا سکھایا ہے, یہ کب بتایا کہ ماں سے عزت سے پیش آنا ہے؟ اسے تو پڑھایا ہی نہیں گیا. یہ ایک ڈاکٹر جب کڈنی بیچ دیتا ہے کسی مریض کا غیر قانونی طور پر, تو آپ کہتے ہیں یار پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے اور دیکھو کرپشن کر رہا ہے یہاں پر. یہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ڈاکٹر کو میڈیسن پڑھائی, آپ نے فزیولوجی انیٹمی پڑھائی, سرجری سکھائی, یہ سکھایا کہاں ہے اس کو کہ اسلامک ایتھکس کیا ہوتی ہیں اور انسان کا احترام کیا ہوتا ہے, یا ایک مومن کی جان, مال اور عزت کعبے سے زیادہ محترم ہے؟ یہ کب بتایا آپ نے اس کو؟ آپ نے نہیں بتایا. سو اس سے یہ توقع رکھنا ہی بیکار ہے. جی یہاں پہ ایک بڑا اہم کوشچن میں آپ سے کرتا ہوں. اب دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر تربیت کی جو بات ہے نا, اب وہ پس پشت ڈال دی گئی ہے. صحیح ہے. والدین یعنی والد دیکھیں وہ اپنی جگہ پر سورس آف انکم کے طور پر مصروف ہے, والدہ گھر کے کام میں مصروف ہے, اساتذہ کو اب اتنا مارجن نہیں دیا جا رہا, سلیبس کمپلیشن اتنا وہ بزی کر دیا گیا ہے کہ تربیت نظام پیچھے رہ چکا ہوا ہے. صحیح ہے. بچے کی تربیت کر کون رہا؟ اب ارلی ایج سے دیکھ لیں, بچہ ٹام اینڈ جیری دیکھتا ہے, ٹام اینڈ جیری میں ایک تناظر موجود ہے, کس کا؟ ایک پنشمنٹ کا, تشدد کا ایلیمنٹ موجود ہے. اور اس سے تھوڑے سے بڑے لگ, جیسے ہم بڑے ہوتے ایک بچہ کارٹون اس کے موویز میں جہاں پہ ہر چیز مار کٹائی کے اوپر موجود ہے. اور بچے جو ہوتے ہیں وہ اتنے تشدد پسند ہو جاتے ہیں, ایون یہاں تک یہ پرسنل ایکسپیرینسز ہیں کہ والدین ہمارے پاس آئے اور وہاں پہ آ کے والدین نے کہا کہ بچے کو مت بتائیے کہ ہم آئے, بچہ ہمارے ساتھ یہ بدتمیزی کرتا ہے, بچے نے ایسے کہہ دیا. یعنی ماں باپ, ایک شدت والی بات, حیرت تکلیف والی بات ہے کہ ماں باپ بچے سے ڈر رہے ہیں کہ بچے کو مت بتائیے گا, بچے کو سمجھائیں کہ گھر میں ایسا رویہ نہ رکھے, یہ کام نہ کرے, وہ کام نہ کرے. یعنی یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ پروفیسر صاحب یہ ایک المیہ ہے اور یہ بالکل ایک لفظ آپ کا حقیقت ہے. ہم سے اکثر پیرنٹ ٹیچر میٹنگز جو کہ بڑی فارمل سی ہوتی ہیں اور بے تکی سی ہوتی ہیں, جن کے اندر کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا اس کا. ہم اپنے بچوں کے اسکول میں بھی پی ٹی ایم میں جاتے ہیں تو وہی رسمی جملے رٹے رٹائے, آپ کا بچہ بہت اچھا ہے, بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے, یہ غلطیاں کر رہا ہے, ذرا اس پہ تھوڑا گھر میں ٹائم دے دیں, گھر میں جو سیلف اسٹڈی ہے اس کا ٹائم بڑھا دیں, اس کو ٹیوشن رکھوا دیں, اس کو یہ ٹیوشن پڑھتا ہے نہیں پڑھنی چاہیے, ٹیوشن چھڑوا دیں. یہ وہ جملے ہیں جو ہم سنتے ہیں اور ہم کہتے بھی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بیکار کی چیزیں ہیں ساری. اصل بات کی طرف آنا چاہیے اور وہ یہ کہ ہم اپنے بچے کو تھرو ایجوکیشن تربیت دیں.
ہم نے تربیت کا دروازہ بالکل بند کر دیا، کیونکہ تربیت کا مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ لے لی ہے ہمارے موٹیویشنل اسپیکرز نے، بالکل ایسا، اور وہ پیسہ کمانے کے لیے لگا رہے ہیں۔ اب اس میں تربیت کیا کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ پیسہ کمانے کی۔ ایلون مسک کی مثالیں دی جا رہی ہیں، بل گیٹس کی مثالیں دی جا رہی ہیں، ملک ریاض کی مثالیں دی جا رہی ہیں کہ انہوں نے پیسہ کمایا، لیکن وہ اسکول کالج سے نکالے ہوئے لوگ ہیں، وہ اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، لیکن دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ہیں۔ تمہارا بچہ کیا سیکھ رہا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ سیکنڈری کی کلاس بیٹھی ہوئی ہے، اور کلاس سیکنڈ ایئر کی شروع ہوئے کوئی 1.5 مہینہ گزر گیا اور فرسٹ ایئر کا رزلٹ آ گیا ہے۔ اب فرسٹ ایئر کا رزلٹ آیا ہے تو اس میں آدھی سے زیادہ کلاس اگلے دن نہیں آئی۔ اب میں نے اپنے جو ہمارے پرنسپل تھے، بڑے اچھے اور بڑے ایجوکیشنسٹ آدمی ہیں، ان سے بات کی میں نے یہ، انہوں نے کہا اب ان کے پیرنٹس کو کال کرے، ان سے کہیں کہ آ کے بات تو کریں ہم سے۔ اب ہم جب ان سے بلایا ان کو، تو اکثر پیرنٹس کے ساتھ جو بچے آئے انہوں نے کیا کہا کہ سر میں ICS پڑھ رہا ہوں، میں اگر فرض کریں کہ اب اپنی سپلی بھی کلیئر کرتا ہوں، ICS مکمل کرتا ہوں، آگے 4 سال کا BS کروں گا، اور 4 سال کے BS کے بعد اگر مجھے کوئی جاب مل جاتی ہے تو 50, 60, 70 ہزار کی جاب ملے گی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک لانگ جرنی ہے، میں آلریڈی یوٹیوبر ہوں، ویلاگر ہوں، میں یہ ہوں، میں پرینکسٹر ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، تو میں یوٹیوب سے 1.5-2 لاکھ پہلے سے کما رہا ہوں، تو میں کیا کروں گا؟ اب جب معیار تعلیم کی بجائے، تربیت کے بجائے پیسے کو بنا لیا ہم نے، اب بچہ کیوں پڑھے گا؟ بچے کا قصور نہیں ہے اس میں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہمیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو راہ راست پہ لانا چاہتے ہیں اور ہم ان کے اندر جو ایک انا کا فیکٹر ہے اس کو ہرٹ کیے بغیر ہم اس کی تربیت کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے گورنمنٹ رولز، اداروں کی انتظامیہ، اساتذہ اور پیرنٹس، ان سب کو ایک پیج پر ہونا پڑے گا، اور پھر وہ اس بچے کو اسٹڈی کر کے اور اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ نے استاد کو نکال کے سائڈ پہ کھڑا کر دیا ایک مسکین کی طرح، یا ایک بالکل ایک فالتو پرزے کی طرح جس نے صرف کمیونیکیٹ کرنا بچے کو، اور بچہ، انتظامیہ، گورنمنٹ، پیرنٹس یہ سب اکٹھے ہو گئے استاد کے خلاف، تو ہوگا کیا کہ آپ بچے کی کبھی اصلاح نہیں کر پائیں گے۔ پھر وہی معاملہ ہوگا کہ البدر اسکول کی طرح جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک استاد جو ہے وہ خاتون بچی کو لیٹ آنے پر کھڑا کرتی ہے کچھ دیر، تو اس کے جو ہے وہ گھر والے آ کر اس فیمل استاد کی جو ہے پٹائی کر دیتے ہیں، اور یہ آئے دن یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ کنسیڈرنگ دس، کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ استاد کا بچوں کو مارنا جائز ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ مار کر پھر ٹریٹمنٹ کیا کر رہے ہیں اس پر کوئی ڈسکشن نہیں ہے، اس پر کوئی میکانزم نہیں ہے، اس پر کوئی رولز نہیں بن رہے، اور وہ سارے کا سارا برڈن جو ہے وہ ٹیچر پہ ڈالا جا رہا ہے۔ چلے، بہت اچھی ڈسکشن رہی یہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں، جو قوانین بنانے والی قانون ساز اسمبلی ہے، والدین ہیں، تعلیمی اداروں کی جو مینجمنٹ ہے، اساتذہ اور بچے، یہ تمام مل کر کسی ملک کی ایک اچھے فیوچر کے لیے ایفرٹ کریں گے، اور ٹیچر کو ایک ڈیو رسپیکٹ دیں گے، کیونکہ جب تک تعلیم دینے والے کو رسپیکٹ نہیں ملے گی تب تک تعلیمی ادارہ اور ترقی نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسا۔ اس کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، وزڈم کے پلیٹ فارم آپ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔